محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بعظمت بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی برکتیں حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ لائق صد مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ ہر ہفتہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک مختصر محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرات، کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، اصلاحی کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک سے، کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان ساری چیزوں پر صبر کر لے گا تو اے محبوب اسے جنت کی بشارت سنا دیجیے۔ حضرات، آج ہمارے اندر ہر قسم کی برائی بدرجے اتم موجود ہے، اور اس کی خبر ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں دے دی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو برائیاں ہوں گی وہ ساری برائیاں، وہ سارے گناہ میری امت کے اندر بھی ہوں گے۔ حدیث میں تشریح کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ حذو النعل بالنعل، فرمایا جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔
ہر ایک کے پاس جوتی چپل پہن کے آئے ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ اسی طرح کی برائیوں کے خاتمے کے لیے جا بجا اور آپ کے اس محلے میں بھی اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ صبر جو کر لیتا ہے اللہ نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آج میری زیادہ تر گفتگو اسی تعلق سے ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ کتنی؟ 3 قسمیں بیان فرمائی۔ صبر علی الطاعت، صبر علی المعاصی، صبر علی البلایا۔ صبر کی پہلی قسم ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جو دشواریاں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، ان پر صبر کرنا۔ جیسے آج کل چھوٹی راتیں ہیں، نماز پڑھ کر کھانا کھایا، سوتے سوتے 11، ساڑھے 11، 12 بج گئے، اور 4، سوا 4 بجے مؤذن صاحب نے پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہہ دیا، تو 4 گھنٹے سونے کے بعد نماز فجر کے لیے اٹھنا یہ نفس کے لیے مشکل ہے، شاق ہے۔ لیکن نماز کے لیے اس وقت اٹھنا اور اس مشکل پر صبر کرنا، یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اور صبر علی المعاصی، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، ہمارے حق میں جن چیزوں کو ناجائز اور گناہ قرار دیا، ان چیزوں سے رک جانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ گھر میں آگ لگ گئی، دکان میں چوری ہو گئی، اور کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آؤ حدیث دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے پر جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں پر جو صبر کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ ہر ایک درجے کی مسافت اور فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان تک۔ ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، ایسا 1-2 درجہ نہیں، اللہ پاک اسے 300 درجات عطا فرماتا ہے۔ جو اطاعت پر صبر کرتا ہے۔ جاڑے کے موسم میں، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اٹھ کر مسجد تک جاڑے کے موسم میں جانا یہ آسان نہیں ہے، لیکن جو صبر کر لے گا اللہ کی اطاعت پر، اللہ 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ ہر ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں، گناہوں پر اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو شخص روک لے گا، کل قیامت کے دن
اللہ اسے ایسے 600 درجات عطا فرمائے گا کہ ہر ایک درجے کا فاصلہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ہوگا. 7 آسمان اور 7 زمینوں کے برابر ایک درجہ ہوگا. ایسے 600 درجے اللہ پاک اسے عطا فرمائے. اور مصیبتوں پر صبر کرنا، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص مصیبتوں پر صبر کرے گا اللہ اسے 700 ایسے درجات عطا فرمائے گا کہ ہر ایک درجے کا فاصلہ ایسے ہے جیسے تحت الثری سے عرش اعظم تک. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم اور آپ 100 گز کا پلاٹ لینے کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی صرف کر دیتے ہیں، تو بھی کبھی میسر ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے صبر کیا تو اللہ پاک آپ کو اتنے عظیم عظیم درجات قیامت کے دن عطا فرمائے. حضرات، آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر جب یہود نے حملہ کرنا چاہا تو آپ حملے سے بچنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، کہیں چھپ جائیں، یہود کے حملے سے بچ جائیں. لیکن یہود نے پیچھا کیا، پریشان ہوئے تو ایک درخت سے کہا، اے درخت تو مجھے پناہ دے دے، اے درخت تو مجھے پناہ دے دے. درخت پھٹا اور آپ اس کے اندر روپوش ہو گئے. یہود تلاش کرتے ہوئے آئے لیکن حضرت زکریا نہیں ملے. شیطان انسان کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد پورا واقعہ بتا دیا اور مشورہ بھی دے دیا کہ ایک آری سے اس درخت کو کاٹ دو. یہاں تک آپ نے سنا ہوگا، کاٹ دو اسے. اللہ اکبر. جب یہود نے آری چلائی اور وہ آری حضرت زکریا کے دماغ تک پہنچی تو آپ کی زبان سے آہ نکلی. تکلیف ہوتی ہے، بشری تقاضا ہے. آہ نکلی. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے زکریا، اگر دوبارہ سے تمہاری زبان سے آہ نکل گیا تو تمہارا نام صابرین کے دفتر سے خارج کر دیا جائے. صابرین کے دفتر سے تمہارا نام نکال دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام اس طرح خاموش ہو گئے، اس طرح صبر کیا کہ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن پھر دوبارہ اس زبان سے نہیں نکلے. حضرات، یہ صبر ہے. اور آواز آئی، اے زکریا، تو نے رب کو چھوڑ کر مظاہر قدرت باری سے مدد کو طلب کیا، اس لیے تجھے مصیبت آئی. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ رب کو چھوڑ کر اگر کسی دنیا دار سے مدد انسان طلب کرے تو یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. یا کسی غیر خدا کو خدا مان کر مدد طلب کرے تو اللہ کے نزدیک یہ بالکل پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو بتاؤں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو عام طریقے سے پوچھتے ہیں کیسا مزاج ہے، کیسا مزاج ہے. تو سرکار فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندہ اس کے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ، بیمار ہے لیکن زبان پر شکوہ نہیں، زبان پر شکایت نہیں،
اور یہ حدیث یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کتنے بیمار ہوں، جب کوئی پوچھے کہ کیسی طبیعت ہے تو آپ کی زبان پر ہونا چاہیے الحمدللہ۔ ہاں بعد میں آپ کا ہمدرد ہے، رشتہ دار ہے، تو آپ اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ انسان جب کہتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر میں اسے اسی مرض میں موت دوں گا تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگر اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا، جس مرض کے بارے میں پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، کہا الحمدللہ، اگر اسی مرض میں انتقال ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر انتقال نہیں کرتا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے سے بہتر خون اور گوشت کے ذریعے میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیماری انسان کو لگی ہے، جب بھی بیمار ہوں، کوئی رشتہ دار، گھر والا، کوئی پوچھے کیسی طبیعت ہے تو زبان سے کہیے الحمدللہ، الحمدللہ کہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بائیں شانے والے فرشتے سے ارشاد فرماتا ہے، جو انسان کے گناہوں کو لکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتے اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دے۔ اور داہنے شانے پر جو فرشتہ رہتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے بیماری کے عالم میں جو بھی نیکی کرے اس نیکی کو اپنے دفتر میں درج کرتا چلا۔ حضرات، اس لیے بیماری ہو یا خوشحالی ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کی رضا پر، اللہ کی قضا پر ہمیں راضی رہنا۔ بات سمجھ رہے ہیں حضرات؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے پیغمبر 50 سال عبادت کی۔ حضرت وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، 50 سال عبادت کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ تو عرض کی مولا میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بخشا کیا گیا؟ کس چیز کو بخشا؟ اللہ اکبر۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اور اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، کہا مولا بخشا کیا گیا؟ میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے رات کو جب سوئے تو ایک رگ بند کر دی۔ ظاہر سی بات ہے خون کی رگ بند ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ صبح کو فرشتہ آیا اور آنے کے بعد فرشتے سے اس پیغمبر نے شکایت کر دی کہ رات میں میری رگ بند ہو گئی اور رات بھر میں درد سے تڑپتا رہا۔ اتنی سی بات، رات میں رگ بند ہو گئی، میں درد سے تڑپتا رہا۔ تو فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی شکایت آپ کی 50 سالہ عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایک شکایت 50 سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضرات، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب مصیبت دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ پریشانی دے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی کوئی آیت سنتے تو رونے لگتے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قرآن کی آیت سن کر روتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن روتے روتے ایک تنکے کو ہاتھ میں لیا
اور کہنے لگے کہ کاش میں یہ تن کا ہوتا، انسان نہ ہوتا، میں تن کا ہوتا، کوئی معمولی مخلوق ہوتا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب اتنا زیادہ روتے کہ رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے 2 کالے دھبے پڑ گئے تھے، 2 کالے دھبے رخساروں پر پڑ گئے تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ڈر حضرت عمر ابن خطاب کے دل میں تھا۔ حضرات، کیا ایسا ڈر، ایسا خوف ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دو، لیکن اس کی پلکوں کا ایک بال، اس کی پلکوں کا ایک بال رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تیرے محبوب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بال اللہ کے خوف سے رویا اور بھیگ گیا اسے اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اور مولا میں رویا تھا، میں تیرے ڈر اور تیری خشیت میں رویا تھا، آنسوؤں سے میں بھیگا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا، اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ پورا وجود تو گناہوں میں ہے، لیکن ایک پلک بھیگا تھا، خشیت الہی سے جو آنسو نکلے تھے ان آنسوؤں سے ایک بال پلک کا بھیگ گیا تھا، اللہ نے اسی کے بدلے بخشش فرما دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل قیامت کے دن اعلان کریں گے، اے لوگو فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام لے کر، فلاں بن فلاں کی بخشش اس لیے ہو گئی کہ اللہ کے ڈر سے اس کی پلکوں کا ایک بال بھیگ گیا تھا۔ حضرات، کبھی یہ ہمیں اور آپ کو بھی میسر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمیں اپنی زندگی میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھ سے ایک آدھ آنسو نکلا کہ نہیں نکلا؟ اگر نہیں نکلا ہے تو کوشش کیجئے اللہ کا ڈر خوف دل میں بسائیے اور رو جائیے۔ اگر آپ کی آنکھوں کے پلک بھی بھیگ گئے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی بھیگے ہوئے اشک بار پلک ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات، اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے، اللہ نے 3 چیزوں کو چھپا کے رکھا۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا، اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا، یعنی اللہ کون سی نیکی سے راضی ہو جائے یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے اور بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہیں اور اللہ نہ چاہے تو راضی نہیں ہوگا، اسی لیے چھپا کے رکھا اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، تاکہ انسان بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، نہ معلوم اللہ کون سی نیکی سے راضی ہو جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک رنڈی کی بخشش اس لیے ہو جائے گی
کہ وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی. کتا شدت پیاس کی وجہ سے جو گارا ہوتا ہے اس کو چاٹ رہا تھا پیاس بجھانے کے لیے. اس رنڈی نے اپنے دوپٹے کو لیا اور اس گارے میں ڈالا اور اس سے پانی جذب کر کے ایک گڑھے میں بھر دیا. گڑھے میں بھر دیا اور پھر کتے کو وہ پانی پلایا. کل قیامت کے دن اس کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ پاک رنڈے کی بخشش فرما دے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی نیکی چھوٹی نیکی ہے اور چھوٹا سمجھ کے اسے چھوڑ دے. اللہ رب العزت کون سی نیکی سے راضی ہو جائے یہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے. امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک دن آپ لکھ رہے ہیں. اس زمانے میں وہ ٹاٹ کے قلم ہوتے تھے جو انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. آپ لکھ رہے ہیں، آپ نے قلم کو دوات میں ڈبویا اور کاغذ کی طرف لا رہے تھے. راستے میں ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی. قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے دوات کو چوسنا شروع کر دیا تاکہ پیاس بجھ جائے. امام جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس لیے نہیں ہلایا کہ اگر میں ہاتھ ہلاؤں گا تو یہ مکھی پیاسی ہو جائے گی. امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کی باغ و بہار میں ٹہل رہے ہیں تو عرض کی حضور یہ بتائیے اللہ نے کس نیکی کی برکت سے آپ کو جنت عطا فرمائی؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے انسان، میں نے جتنے نیک اعمال کیے اللہ نے میرے سارے نیک اعمال کو قبول فرما لیا، لیکن اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی اس مکھی کی پیاس بجھانے کی برکت. رنڈی کو کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے اور امام جوزی کو مکھی کی پیاس بجھانے کی برکت سے جنت مل سکتی ہے. تو اگر انسان کی کوئی پیاس بجھائے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ضرور جنت عطا فرمائے. کتنی معمولی نیکیاں ہیں، کتنی معمولی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا، اس لیے معمولی نیکی کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرما دی. اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے اور بڑی سے بڑی نیکی کرے، نہ معلوم اللہ کون سی نیکی سے راضی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے غضب کو، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کے رکھا، گناہوں میں چھپا کے رکھا ہے. معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون سے گناہ کی وجہ سے ہم سے اور آپ سے ناراض ہو جائے. وہ تو خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے. ہم بڑے بڑے گناہ کیے جائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، ناراض نہ ہو، لیکن چھوٹا سا گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہم سے اور آپ سے ناراض ہو جائے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹے گناہ سے بھی بچے، بڑے گناہ سے بھی بچے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے اللہ کون سے گناہ سے ناراض ہو جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص نے 400 سال عبادت کی ہوگی. 400 سال بنی اسرائیل کا انسان جس نے عبادت کی، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں داخل کر دو. وہ کہے گا مولا میں نے تو 400 سال عبادت کی، اتنی لمبی میں نے عبادت کی،
اور تو مجھے جہنم میں داخل کر رہا ہے. تو اللہ ارشاد فرمائے گا ایک مرتبہ تو نے ایک لکڑ ہارے کہ لکڑی کے گٹھر میں سے بوجھ میں سے اس کی اجازت کے بغیر ایک تن کا توڑ لیا تھا. ایک تن کا توڑ لیا تھا. جو لوگ لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں اس کے گٹھر میں سے اس کے بوجھ میں سے ایک لکڑی کا تن کا توڑ لیا تھا اور اپنے دانتوں کا خلال کیا. اس گناہ کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ 400 سالہ عبادت کے باوجود اللہ نے اسے جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. نہ معلوم اللہ کون سے گناہ سے ہم سے اور آپ سے ناراض ہو جائے. کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے، معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون سی نیکی سے راضی ہو جائے. اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا اور اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا. اور تیسری چیز، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا. نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ماشاءاللہ یہاں تعداد اچھی خاصی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر 40 مومن ہوتے ہیں ان میں ایک مومن اللہ کے نزدیک ضرور نیک صالح ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. لیکن وہ کون ہے یہ معلوم نہیں. جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے بھی معلوم ہو کہ میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں، اسے بھی ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو. اللہ نے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ اگر ظاہر ہو جائے کہ یہی نیک بندہ ہے اللہ کے نزدیک تو پھر اس کا کھانا پینا، اس کی زندگی سب دشوار ہو جائے گی. آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے یہاں جب بڑے بڑے علماء آتے ہیں تو راستوں میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے. کیوں ندیم بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. تو اللہ نے نیک بندوں کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا. تو حضرات وقت تو ماشاءاللہ ہو ہی چکا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیجئے اور عبادت کرنے میں جو دشواریاں آئیں اس پر صبر کیجئے اور گناہوں سے بچیے. اللہ رب العزت بڑے بڑے انعامات اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے تیار رکھے ہیں. دل میں اللہ کا خوف رکھیے اور ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں تاکہ کل قیامت کے دن یہی اشک ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. ایک حدیث میں تو آتا، میں ایسی بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن 70,000 زنجیروں میں جہنم کو جکڑ کے لایا جائے گا، لیکن امت محمد کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا. لوگ گھبرا جائیں گے، لوگ کہیں گے جہنم تجھے نماز کا واسطہ ہمارا پیچھا نہ کر. لوگ کہیں گے تجھے روزوں کا واسطہ ہمارا پیچھا نہ کر. لوگ کہیں گے حج اور زکات کا واسطہ ہمارا پیچھا نہ کر. لیکن جہنم آگے بڑھتا چلا جائے گا. اتنے میں حضرت جبریل آئیں گے اور ایک پیالے میں پانی ہوگا، ذرا سا پانی ہوگا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ جہنم کی طرف چھڑک دیجئے. میرے آقا اس پیالے کو لیں گے، اپنے چلو میں تھوڑا پانی لے کر جہنم کی طرف چھڑک دیں گے. جو جہنم نماز اور روزے کے واسطے سے پیچھے کو نہیں ہٹ رہا تھا، اس چند قطروں کی وجہ سے جہنم پیچھے کو ہٹ جائے گا. اللہ اکبر. حضرت جبریل سے آقا فرمائیں گے اے جبریل یہ کون سا پانی ہے، اس میں کون سی تاثیر ہے؟ تو عرض کریں گے حضرت جبریل یا رسول اللہ یہ پانی آپ کی گناہگار امت کے وہ آنسو ہیں کہ جب وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، رب کی بارگاہ میں آتے اور آ کے توبہ کرتے، اس وقت ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرے تھے
ان آنسوؤں کے اندر اللہ نے یہ تاثیر فرما دی ہے کہ جو جہنم نماز اور روزے کے واسطے سے پیچھے کو نہیں ہٹ رہا ہے، امت محمد کے گناہگار انسانوں کے آنسوؤں کی برکت سے یہ پیچھے کو ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔